الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پارہ نمبر 29 کا خلاصہ پیش خدمت ہے اور اس پارے کی پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر۔ بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں نظام کائنات ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ ملک کی آیت ہے اور آج 29 پارے میں یہ سورہ ملک، القلم، الحاقہ، المعارج، نوح، الجن، المزمل، المدثر، القیامہ، الدہر، المرسلات، یہ صورتیں آ رہی ہیں۔ اور یہ جو پہلی صورت ہے سورہ ملک، اس کی بڑی شان بیان کی گئی ہے۔ قرآن میں واحد صورت ہے جس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اس حد تک چلی جائے گی کہ قبر میں ان فرشتوں سے جو منکر اور نکیر ہیں ان کو سوال ہی نہیں کرنے دے گی۔ گویا کہ جنت میں داخلہ یہ کروائے گی اور بخشوائے گی اپنے پڑھنے والے کو جو رات کو بقول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو اس کو پڑھ کے سوتا ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ کر سوتے تھے۔ تو یہ فرشتے آئیں گے اور وہ کہیں گے ہم نے اس سے سوالات پوچھنے۔ یہ صورت جو ہے یہ جھگڑا کر لے گی ان کے ساتھ، بالآخر اللہ کے پاس واپس جائیں گے، اللہ سے کرائیں گے، اللہ سے وہ عرض کریں گے کہ وہاں تو صورت جو ہے وہ ہمیں سوالات نہیں کرنے دیتی۔ تو اللہ فرمائے گا وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ سوالات نہ کیے جائے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ چلیں وہ میرا کلام ہے، اسی کی سفارش مان لیتے ہیں۔ بنیاد کیا بنی کہ جو شخص یہاں رات کو اس کو پڑھ کے سوتا تھا۔ پھر اس صورت کے اندر یہ بتایا گیا کہ کائنات کا جو نظام ہے وہ ایک منظم نظام ہے، وہ ایک سلطنت ہے، وہ اسٹیٹ ہے، وہ الٹپ نہیں ہے، ویل فیڈڈ پروگرام ہے۔ اور کہا گیا کہ ذرا دیکھو کیا اس پورے سسٹم کے اندر تمہیں کہیں خامی نظر آتی ہے؟ یہ جو اڑتے پرندے ہیں ان کو کون اڑا رہا ہے؟ اس کو دیکھو۔ اور کہا کیا اصل بات یہ ہے کہ سوچو بچار کرو، حقیقتوں پر جو ہے سوچو بچار کرو تو تمہیں مختلف حقیقتیں نظر آئیں گی۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ اس کے درخت اور یہ پہاڑ تمہیں نظر آئیں گے۔ اس کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ اس کے اندر خلل اور ناقص نہیں ہے۔ اور کہا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، دونوں اللہ کی مخلوقات ہیں تاکہ انسانوں کو وہ آزمائے اور امتحان لے۔ امتحان کے بعد ہی پھر کوئی رزلٹ نکلتا ہے نا۔ امتحان کے بغیر تو کوئی اگر پرائمری کا امتحان پاس نہ کرے تو پی ایچ ڈی تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو یہاں ہر آدمی کی اپنی پروفائل ہے، بے شک ٹوئن جو جوڑے بھائی ہوتے ہیں ان کی بھی اپنی اپنی فائل ہے، ان کے اعمال کیا ہیں وہ بالکل الگ درج کیے جائیں۔ اور پھر ان مکے والوں کو کہا گیا ہے کہ دیکھو تم جس صحرا میں رہتے ہو، جن پہاڑوں میں، سنگلاخ پہاڑوں میں، مکہ کے پہاڑ تو سنگلاخ ہیں، کوئی سرسبز نہیں ہے، رہتے ہو، دیکھو ان کے اندر سے پانی ہم نے نکالا ہے اور وہ پانی اس زندگی کی بنیاد ہے۔ اگر اس پانی کو اللہ بہت گہرا لے جائے، کون ہے جو تمہیں معین دے، تمہیں تازہ میٹھا پانی دے؟ تو یہ کہا گیا کہ ذرا اسی کے اندر غور کرو تو تمہیں اللہ مل جائے گا۔ سورہ القلم ہے، اس کے اندر 3 موضوعات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مخالفین مکہ نے جتنے بھی اعتراضات کیے تھے وہ توحید کے بارے میں، رسالت اور آخرت کے بارے میں خاص طور پہ، ان سارے کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے، ان کو تنبیہ کی گئی اور نصیحت کی گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت کی گئی کہ آپ صبر اور استقامت سے دعوت دیتے چلے جائیں۔ آپ کا کام دعوت دینا ہے، ہدایت دینا نہیں ہے، نہ آپ ہدایت دے سکتے ہیں کسی۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ آپ کا مقام یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو ایک اخلاق کے بڑے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، آپ کی زندگی ان کے سامنے، پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں؟ اور حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب ان سے پوچھا گیا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، بہت ساری روایات ہیں کہ آپ نے کبھی اپنے خامند کو، کسی خادم کو نہیں مارا، کبھی کسی خادم کو نہیں مارا، آپ نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد سورہ الحاقہ ہے۔ سورہ الحاقہ حق سے، حق معنی حق ہونی شدنی، جو صحیح ہے اور سچ ہے اور حق ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، وہ کیا ہے اللہ نے فرمایا اس کو ہو کے رہنا ہے۔ اور سمود اور عاد
جو ہے ان کے اوپر جو ہے یہ ہو چکا، یہ عذاب آ چکا ہے۔ اور عاد کے اوپر تو 7 دن اور 7 راتیں اور 8 دن مسلسل یہ ٹھنڈی ہوا چلتی رہی، اور وہ کیا ہے، پھر اس سے تباہ کر دیے گئے۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ دوزخ میں اللہ اپنے فرشتوں کو کہے گا کہ ان کو پکڑو، ان دوزخیوں کو، اور ان کو طوق پہنا دو اور ان کو جہنم میں جکڑ کے پھینک دو۔ اور بتایا گیا کہ اس جہنم کے اندر جو زنجیر جس کے اندر ان کو جکڑا جائے گا وہ 70 ہاتھ لمبی ہوگی، اور ان سے فرشتے پوچھیں گے ظالموں تمہارا وہ اقتدار کدھر گیا، اور وہ مال جو تمہارے پاس جس کے بنیاد پہ تم یہ سارا جو ہے وہ غرور اور تکبر کرتے تھے وہ کدھر گیا، آج کام نہ آیا۔ اور پھر اس میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ فرشتے اور روح القدس یعنی جبرائیل امین وہ اللہ کی طرف جو ہیں، وہ معارج کہتے ہیں عروج کو، وہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، اور وہ 50,000 سال کے برابر ایک سال ہے، ایک سال 50,000 سال برابر ہے، تو وہ چڑھتے ہیں۔ آگے سورہ نوح ہے، اس میں فرمایا گیا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ رات دن ان کو بلاتے رہے، اور بالآخر یہ یعنی وہ دعوت انہوں نے چھوڑی نہیں ہے، دعوت کا کام نہیں چھوڑا۔ آج بھی جتنے دعوت کا کام کرنے والے ہیں ان کو یہ نوح علیہ السلام کی زندگی کو ماڈل بنانا چاہیے۔ 950 سال دعوت دیتے رہے، یہ دعوتی زندگی ہے ان کی 950 سال، لیکن وہ مایوس نہ ہوئے۔ اور اسی کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نوح علیہ السلام جو ہیں وہ کہتے رہے کہ یہ اب نہیں کوئی باقی ایمان لانے والا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو بھی جو ایمان نہ لایا، ان کی بیوی کو بھی جو ہے وہ غرق کر دیا، لیکن جو ایمان لائے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ پھر اس کے بعد سورہ الجن ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ بتایا گیا، یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے کیا ہے قرآن کو سنا، اور انہوں نے کہا جا کر اپنے باقی بعد میں پیچھے والوں کو کہ ہم نے ایک عربی قرآن سنا ہے، اس کے اوپر ہم ایمان لے آئے ہیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے، سورہ جن اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے، اور نخلا کے مقام پر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو وہاں جنوں کا ایک گروہ آیا، اس نے جو ہے یہ سورت سنی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لائے، قرآن کے اوپر ایمان لے آئے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو بتایا کہ آپ مایوس ہو کے آئے ہیں طائف والوں سے، لیکن یہاں تو جنوں کا گروہ آ گیا ہے، وہ ایمان لے آیا۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ دونوں جنوں کی حقیقت کیا ہے، جن حقیقت ایک مخلوق ہے، با اختیار ہے انسانوں کی طرح، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ اتنا اقتدار حاصل کر لیں، قبضہ کر لیں انسان کے اوپر۔ یہ جن پر قبضہ کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ گندے لوگ ہوتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، ناپاک کپڑے پہنتے ہیں، گندی جگہوں پر رہتے ہیں، ان پر جن حملہ آور ہوتے ہیں۔ صاف ستھرے نمازیں پڑھنے والے، صاف کپڑے پہننے والے، دن رات قرآن پڑھنے والوں پہ ان کا اختیار چل ہی نہیں سکتا۔ انسان ان جنوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس کے بعد سورہ المزمل ہے، اور اس میں فرمایا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے اوڑھ کر سو جانے والے اب کھڑے ہو جائیے، اور ساری رات سوائے تھوڑے سے وقت کے کیا ہے تہجد پڑھیے، اور رات کو کم سوئیے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 طریقے بتائے گئے ہیں، اور صاحب تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی نے کہا ہے کہ جو شخص دعوت کا کام کرنا چاہے، یہ ماڈل موجود ہے، اس کے اندر وہ کیا کرے کہ سب سے پہلے تو وہ تہجد پڑھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ صبح سویرے اٹھنا، صرف اٹھ کھڑا ہونا، ٹھنڈی رات ہے بستر گرم گرم چھوڑ دینا، یا گرمی کی رات ہے اور نیند ابھی پوری نہیں ہوئی، اٹھ کر وضو کرنا اور نماز پڑھنا، فرمایا یہ اگر کام تم کر لو گے، رات کو اٹھ جاؤ گے تہجد کے لیے عادت بنا لو، تو پھر ایک دائی کے لیے مشکل نہیں رہے گا دعوت کا کام۔ اور جس کو وہ دعوت دے گا فرمایا ہے اشد وطئا واقوم قیلا، ہے تو بہت بھاری کام، لیکن جب دعوت پیش کرو گے تو لوگوں کے دلوں میں اتر جائے گی۔ یہ سید مودودی نے کہا، اللہ نے خود اپنے نبی کو یہ نسخہ بتایا، تو اب ہر دائی کو دیکھنا چاہیے۔ دوسرا کیا کہ تہجد کے اندر، نفل کے اندر، یہ جو ہے قرآن کو ترتیل سے پڑھنا۔ ترتیل کا مطلب ہے کہ ٹھہر ٹھہر کا، واضح واضح،
اور تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھنا یہ ترتیل کہلاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ المدثر ہے۔ سورہ المدثر وہ صورت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، مدثر کا معنی ہے اوڑھ کر لیٹ جانے والے، کہا کہ یا ایھا المدثر قم، آپ کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور ڈرائیے، لوگوں کو خبردار کیجیے، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو اس کے بعد ایک وقفہ آ گیا اور وحی نہیں آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی کے بعد گھر پہنچتے ہیں تو بڑے ڈرے ہوئے تھے، تو اس وقت آپ نے کہا کہ مجھے اڑھا دو، مجھے اڑھا دو، کوئی کمبل اڑھا دو، تو مدثر کہتے ہیں اوڑھ کر لیٹنے والے، تو آپ لیٹ گئے۔ اتنے میں یہ پھر یہ بات کی کہ آپ اوڑھ کر لیٹ گئے ہیں، ایسا نہ کیجیے، اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے اور دعوت کا کام شروع کیجیے، لوگوں کو ڈرائیے اور لوگوں کو دعوت دیجیے، وہ قبول کریں نہ کریں وہ آپ کا کام نہیں۔ اور ایک بات کتنی اچھی کسی مفسر نے لکھی ہے کہ ایک پاکیزہ روح گندے جسم اور ناپاک لباس میں نہیں رہ سکتی، اس لیے کہا گیا وثیابک فطہر۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ اور نماز پڑھو، کیونکہ جو لوگ جہنم میں پہنچ جائیں گے ان کی بات اس صورت کے اندر کی گئی ہے کہ فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم آج جہنم میں پہنچ گئے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب دوسرا کیا ہے کہ ہم لوگوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانے نہیں کھلاتے تھے، توجہ بھی نہیں دلاتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ ظالم تو غریب اور مسکین فقیر کو کھانا کھلانے کی توجہ بھی نہیں دلاتے، خود کیا کھلائیں گے، توجہ بھی نہیں دلاتے، تو اس لیے وہ کہیں گے ہم تو یہاں جہنم میں کھڑے ہیں۔ اس کے بعد سورہ القیامہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قیامت کے دن کی، فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا لے، لیکن مخلوق میں سے کوئی اللہ کے سوا قسم نہیں کھا سکتا، اور قسم کھانی جائز نہیں ہے۔ تو اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ جیسے چاہے۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نفس کی قسم بھی کھائی ہے جو انسان، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، ٹوکتا ہے اس وقت جب وہ برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے یا کرتا ہے۔ نفس لوامہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ٹوکتا ہے، ملامت کرتا ہے۔ تو انسان کو یہ بتایا گیا کہ اللہ نے قیامت کی بھی، نفس لوامہ کی، لیکن یہ نفس لوامہ اس وقت تک کرتا ہے جب تک وہ اس کی بات پر وہ لبیک کہتا ہے، یعنی اس کی بات کو سن لیتا ہے۔ لیکن اگر نہ ہو تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے دل کے اوپر نقطہ پڑتا ہے، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، حتیٰ تک پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر نفس لوامہ اس کو ٹوکنا بھی بند کر دیتا ہے، گویا کہ ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات بھی اس صورت میں فرمائی کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ہڈیاں جو گل گئی ہیں ہم اس کو اکٹھا نہیں کر سکتے؟ ایسا نہیں ہے، ہم تو نئی پورے جو اس کی انگلیوں کی ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں، اور نئے سرے سے اس کو بنا کے دکھائیں گے اور وہ کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جلدی جلدی مت پڑھنے کی کوشش کیجیے، یہ پڑھانا، آپ کو یاد کرانا جو ہے، یہ سکھانا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآن، پڑھانا بھی ہمارے ذمہ ہے، یاد کروانا بھی ہمارے ذمہ ہے، اور آپ جو ہے وہ تسلی سے پڑھیے بھی اور یاد بھی کیجیے۔ اس کے بعد سورہ دہر ہے، اور سورہ دہر جو ہے، دہر کا معنی زمانہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیا انسان پر هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا ہے کہ وہ کوئی چیز تھا ہی نہیں، کچھ نہیں تھا، تو اللہ نے تو پھر اس کو بنا دیا ہے۔ اب اس کا پوری صورت کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے، اسی کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ کیسا ناشکرا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سورہ المرسلات ہے، مرسلات کہتے ہیں ان ہواؤں کو جو چلتی ہیں اور وہ پے در پہ چلتی ہیں، اور پھر وہ ہوائیں جو ٹھنڈی اور یخ ہوتی ہیں اور تیز چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ دیکھیے یہ بھی مخلوق ہے، قسم کھائی ہے، اور قیامت اور آخرت آنے والی ہے، اس کے اوپر قسم کھائی آئے گی۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کے آ جانے کے بعد یہ ظالم اور کس پر ایمان لائیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے جب قسم ہی کھا لی ہے قیامت آئے گی اور آخرت آئے گی، یہ ہواؤں کی قسم کھائی ہے اور یہ ٹھنڈی ہواؤں کی، اور اس طرح جو ہے
یہ یہاں جو 29واں پارہ ہے اس کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔